الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد تمام ہی ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عارف باللہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں الولی القرب والدنو، یعنی ولی کا معنی قریب اور نزدیکی ہے، اور ولی اس سے اسم ہے، اس کا معنی ہے قریب، محب، مددگار۔ پھر آپ فرماتے ہیں قرب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرب وہ ہے جو ہر انسان کو بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے حاصل ہے، اگر یہ نہ ہو تو کوئی چیز موجود ہی نہ ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اس میں اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا قرب وہ ہے جو خاص بندوں کو میسر ہوتا ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ ان دونوں قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی وجہ اشتراک نہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ، لیکن ایمان شرط اول ہے۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد اہل علم اور اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفل عبادت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس قرب محبت کا سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق ہو، وہ ہمیشہ تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، کسی اور چیز کی وہاں گنجائش نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے، یہاں تک کہ نور محمدی اس قلب و روح کو منور کر دے، اور یہ مقام اسی کو ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کے نائبین یعنی اولیاء امت کی بارگاہ میں بکثرت حاضر رہتے ہیں، اور کثرت ذکر اس نسبت کو قوی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کا زنگ ذکر اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو طالب اور مرید ہیں، اور دوسرے وہ جو مطلوب اور مراد ہیں۔ جو مطلوب اور مراد ہیں ان کی وضاحت حدیث مبارکہ میں کچھ یوں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آپ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے ناپسند کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی اسے ناپسند کرنے کا حکم ہوتا ہے، پھر آپ آسمان میں اعلان کرتے ہیں تو تمام اہل آسمان اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔ اولیاء اللہ کی دو قسم کی قوت ہوتی ہیں، ایک اثر قبول کرنے کی، دوسری اثر کرنے کی۔ پہلی قوت سے وہ بارگاہ الہی سے فیض و تجلی کو قبول کرتے ہیں، اور دوسری قوت سے وہ ان ارواح اور قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا ان سے روحانی اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔